السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال آیا ہے بہن کی طرف سے کہ وہ لوگ جن کے ماں باپ کسی اور مذہب پر ہوں تو قیامت میں ان کے ساتھ یا برزخ میں ان کے ساتھ ملاقات ہوگی یا نہیں؟ دیکھیں، اب اس کا سوال کا جواب میں آپ کو مختلف اینگل سے سمجھاتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد اللہ عز و جل نے تمام دوسرے ادیان کو قبول بند کر دیا، تو جس تک دعوت اسلام پہنچی اور دعوت کے پہنچنے کے بعد اس نے اسے رد کر دیا تو وہ کافر ہو گیا، تو اس کی موت کفر پر ہی ہوئی۔ اگر تو کافر کا معاملہ کیا ہے وہ میں آپ سے بیان کر چکا ہوں کہ کافر کی روح کھینچی جاتی ہے اور کس تکلیف سے کھینچی جاتی ہے، اور سارا معاملہ پہلے آسمان تک اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور پہلے آسمان پہ اسے انٹری نہیں دی جاتی، لوٹا دیا جاتا ہے دنیا کی طرف۔ اور جو نیک روح ہوتی ہے، ایمان والوں کی روح ہوتی ہے، انہیں انٹری مل جاتی ہے اور وہ اس مقام تک لے کے جائے جاتے ہیں کہ جہاں وہ باقی ان ارواح سے ملتے ہیں جنہیں آسمانوں میں انٹری مل چکی ہو، اور وہ ارواح جو وہاں ہوتی ہیں وہ اس سے سوال کرتی ہیں کہ بھئی فلاں کا کیا معاملہ، فلاں کا کیا معاملہ۔ تو بعض ایسے لوگوں کا ذکر بھی ہوتا ہے جو اس آنے والی نئی روح سے پہلے انتقال کر گئے ہوتے ہیں، تو وہ آنے والی نئی روح کہتی ہے کہ بھئی وہ تو مجھ سے پہلے انتقال کر گئے تھے، تمہارے پاس نہیں پہنچے۔ تو وہاں جو موجود روح ہوتی ہیں تو کہتی ہیں کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ انہیں انٹری نہیں ملی آسمانوں میں، انہیں روک لیا گیا، وہ عذاب میں گرفتار ہو گئے۔ تو عذاب میں گرفتار ہو گئے ہیں، انٹری نہیں ملی، تو یعنی کہ ملاقات نہیں ہو گئی ملاقات نہیں ہوگی۔ تو اچھی روحوں کی برزخ میں ان خراب روحوں سے ملاقات وہیں روک دی گئی، آگے ہے ہی نہیں معاملہ۔ تو اگر تو وہ لوگ کفر کی حالت میں مرے تو پھر ملاقات نہیں ہوگی، اور اولاد ان کی نیک تھی، ایمان والی تھی، اور ماں باپ کافر مرے۔ اچھا، اب ان لوگوں کا اگر سوال ہو کہ جن تک دعوت پہنچی ہی نہیں، ان کا معاملہ جدا گانا ہے، برزخ میں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے میں واقف نہیں ہوں، قیامت میں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے اس پر آپ سے میں ویڈیو آلریڈی شیئر کر چکا ہوں۔ اچھا، آ جائیں تیسری کیٹیگری میں۔ تیسری کیٹیگری جو اب موجود نہیں ہے، لیکن بات کرتے ہیں ذرا پیچھے جا کے کہ کچھ ایسے لوگ تھے جو عیسائیت پر تھے یا یہودیت پر تھے، شریعت موسیٰ علیہ السلام پہ کو فالو کرتے تھے یا شریعت عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کرتے تھے، ان کی موت ہو گئی۔ ان کی اولاد نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ پایا اور مسلمان ہو گئے، صحابی ہو گئے، یا کوئی تابعی ہو گیا، مختلف، یا تبع تابعی ہو گیا، جو بھی صورتحال ہو، ٹھیک ہے۔ اب ایسے لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ تو اگر تو ان کے ماں باپ صحیح معنوں میں شریعت موسوی پر تھے، صحیح معنوں میں شریعت عیسوی پر تھے، اور اسلام کا زمانہ انہوں نے نہیں پایا، تو وہ اپنے اپنے دور میں اپنی اپنی امتوں میں مسلمان تھے، وہ اپنے اپنے نبی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، اور ان کا معاملہ ان کی امت کے ساتھ ہوگا، ان کی شریعت کے مطابق انہیں جانچا پڑتالا جائے گا۔ اب وہ ہم سے اور آپ سے یہ معاملہ ریلیٹ نہیں ہوتا، اس لیے میں اس کو ذرا ڈیفرنٹلی بیان کروں گا کہ قیامت کے دن وہ اگر پورے اترے اس شریعت پر جو ان کی شریعت تھی تو پھر جنت کے مستحق ہوں گے، ورنہ عذاب کے بعد جنت میں داخل ہوں گے۔ اگر ایمان والے ہو گئے نا، وہ آٹومیٹکلی اپنی شریعت کے مطابق، شریعت موسوی پر ہوں یا شریعت عیسوی پر ہوں، جو بھی شریعت پر وہ پابندی کے ساتھ عمل کرتے تھے جو ان کی شریعت تھی، تو بہرحال اس کے بعد وہ بطور اپنی امت کے اپنے نبی کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ اب قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ ماں باپ کو اور اولاد کو ایک درجے میں کر دے گا قیامت کے دن، ایک درجے میں کر دے گا، ایک جنت نہیں ہوگی، ہر ایک کی اپنی انڈیویجول جنت ہے، درجہ سیم ہے، اور ہر آدمی کی جو جنت ہوگی اسی درجے میں، اس میں اس کے مطابق نعمتیں ہوں گی جو اس نے عمل کیے ہوں گے۔ تو امید یہ ہے کہ وہ ماں باپ بھی اپنی اولاد کے ساتھ ہم درجہ کر دیے جائیں، بے شک کہ امتوں کا فرق ہے، کیونکہ وہ اپنی امت میں ایمان والے تھے، یہ اولاد اپنی امت میں ایمان والی ہے۔ تو ایک ایسا معاملہ ہے جو ہمارے لیے تو اپلائی ہوتا نہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، کوئی اگر اس طرح کی کیٹیگرائزیشن میں آ جائے کہ ماں باپ وہ ہوں کہ جن تک کبھی دعوت پہنچی ہی نہیں، اور پھر ان کو قیامت میں جانچ پڑتال کر کے اللہ عز و جل اپنے رحم و کرم سے جنت میں داخل کر دے،
کہ ان تک دعوت نہیں پہنچی اور ان کی اولاد تک دعوت پہنچ گئی, اس نے قبول کیا اور وہ بھی جنت میں آ گئے, تو پھر جنتی ہو گئے نا, جنت میں ملاقات ہو گئی ماں باپ سے. اچھا, اب کیٹیگرائزیشن میں اب وہ لوگ رہ گئے کہ برزخ میں ان کا کیا معاملہ ہے. آئی ڈونٹ نو, اٹ ڈزنٹ ریئلی اپلائی ٹو اس کہ ملاقات ہے نہیں ہے. موسٹ پروبیبلی اگر وہ اپنے شریعت کے مطابق ایمان والے تھے تو وہ بھی برزخ میں, اور اولاد ایمان والی تھی کسی اور نبی کی شریعت پر عمل کرتے ہوئے, وہ بھی ایمان والے, تو ایمان والوں کی ملاقات تو ہے برزخ میں. تو آئی ہوپ کہ آئی ایم ایبل ٹو ایکسپلین یو آل آف دیز تھنگس. حدیث میں آپ کو بڑی تفصیل سے پہلے بتا چکا ہوں, مشکات شریف میں جو آتی ہے, دیگر اور کتب حدیث میں جو آتی ہے, کہ مومن کی روح جب لے کے جائی جاتی ہے آسمانوں میں داخل ہوتی ہے. تو سوال اس نوعیت کا تھا کہ اگر عیسائی ہوں اور یہودی ہوں تو پھر کیا معاملہ ہے. اب عیسائی اور یہودی کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ اب تو سب تک دعوت آلموسٹ پہنچ ہی گئی ہے, انٹل انلیس کوئی غاروں میں بیٹھا ہو جس تک ابھی تو خبر ہی کوئی نہیں کہ کوئی دین آ چکا ہے اسلام کے نام کا. یعنی دنیا کا دوسرا بڑا ریلیجن اور فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن جو ہے, دنیا کا سب سے دوسرا بڑا اور فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن, اس کے اندر قریباً 1.7-1.8 بلین لوگ, یعنی زمین میں آلموسٹ 1 in every 4 person is a Muslim. 1/4 زمین میں جو لوگ رہتے ہیں نا, جتنے لوگ رہتے ہیں ان میں 1/4 مسلمان ہیں, دوسرے 1/4 عیسائی ہیں, اور باقی آدھی دنیا دوسرے مذاہب میں بٹی ہوئی ہے. کوئی کمیونزم میں ہے, کوئی کسی اور میں ہے, کوئی ہندوازم میں, جینزم, جوڈیزم, سکھزم, جو مرضی کر لیں, باقی آدھی دنیا کے وہ مذاہب ہیں. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے یہاں پر کہ اللہ عز و جل جو ہے وہ آسانیاں کرے, اور جس کے ماں باپ زندہ ہیں اور اولاد نے اسلام قبول کر لیا ہے اور ماں باپ نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا, اللہ عز و جل سے میری دعا ہے کہ اللہ عز و جل انہیں بھی ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے, اور اگر کوئی ایمان لے آیا اس کے بھائی بہن ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں بھی ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری آل اولاد کو بھی ایمان نصیب فرما اور ایمان پر استقامت دے, اور ہمیں بھی ایمان پر استقامت دے, کیونکہ فتنوں کا دور ہے, ہر طرف فتنے ہیں اپنی طرف بلا رہے ہیں. استقامت بہت ضروری ہے, اس لیے نیک لوگوں سے جڑو, نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو, اچھے لوگوں کی باتیں سنو اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو. وہ وقت جو موویز میں, فلموں میں, ڈراموں میں, گانوں میں, ناچ میں گزارتے ہو, انہیں اچھی چیزوں میں گزارو. قرآن کریم کی تلاوت کرو, اسے سنو, اسے سمجھو, نماز پڑھو, نیک کام کرو, اپنے معاملات آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ درست کرو, اپنے اندر کو صاف کرو, اندر کی غلاظت کو, کدورت کو صاف کرو, اپنے اندر کے بغض کو صاف کرو, حسد کو, عناد کو صاف کرو, اپنے اندر ایک پیورٹی لے کے آؤ. اور وہ پیورٹی آ نہیں سکتی جب تک اندر محبت نہ ہو, اور محبت ہو اللہ, اس کے رسول کی, صحابہ کی, اہل بیت کی, جمیع اولیاء کی, صالحین کی, نیک لوگوں کی, علماء کی, اپنے گھر والوں کی, محلے رشتہ داروں کی, دوست احباب کی, اولاد کی, بیوی ہے تو شوہر کی, اور جو قرابت میں رشتہ دار ہیں, سسرال والے ہو گئے مثال کے طور. ایک دوسرے سے یہ محبت کا جو معاملہ ہے نا, یہ رکھو, آپسی معاملات میں محبت رکھو گے نا, تو حقوق العباد میں ڈاکے مارتے ہوئے 50,000 دفعہ سوچو گے, کیونکہ اس کا بھی سوال ہے اور بڑا تگڑا سوال ہے. اور پھر جب یہ اس میں پکڑے گئے تو پھر نیکیاں دے کے جان بچانی پڑے گی, اور اگر نیکیاں ختم ہوگی ان کی گناہ لے کے جان بچانی پڑے گی. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ محفوظ رکھے, آمین یا رب العالمین. تو بہرحال امید کرتا ہوں کہ آپ کے سوال کا تو جواب مل گیا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.